ایسا چہرہ نہیں کسی پر شباب ہوگا، شباب ہوں گے سبھی کے لیکن شباب ہوں گے سبھی کے لیکن مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ براز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، براز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ یقین مانو کہ سب سے پہلے، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اور زہر برکت فرشتے بولے سنا آقا کی نعت حکیم، زہر برکت فرشتے بولے سنا آقا کی نعت حکیم، تمہیں سنا کر ثواب ہوگا، ہمیں بھی سن کر ثواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں سے لے کر آخر تک کوئی زبان درود و سلام پڑھنے سے محروم نہ بچے، مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خطیب الانبیاء والمرسلین۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر ہاکی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن باہی جو لیٹے پھول سیجوں پر، ہوگا ایک دن یہ مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج اس جنازہ گاہ کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی،
ہم اپنے قدموں کے زور پر چل کر یہاں پر حاضر ہوئے اور ہمارے ساتھی حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق ہماری حاضری کو قبول فرما کر ہمارے جانے والے ایک مسلمان بھائی کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سامعین و ناظرین، جنازہ سب سے بڑی تقریر، جنازہ سب سے بڑا واز ہے۔ آج اس بندے کی میں اور آپ نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوئے، کل یہ ہماری طرح زندہ تھے، اپنے قدموں پر چل کر بازار کے اندر پھرتے رہے، اپنے زندگی کے معمولات سر انجام دینے کے بعد شام کو اپنی روٹین کے مطابق گھر آتے ہیں۔ کیا پتا تھا کہ آج میں تو بازار کے اندر پھر رہا ہوں، جن حضرات کے ساتھ میری ملاقات ہوئی یہی حضرات کل مجھے اپنے سامنے رکھ کر میری نماز جنازہ ادا کریں گے، اور میری نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے ایک ویران قبرستان کے اندر کہ جس دھوپ کے اندر کھڑا ہونا میرے اور آپ کے لیے دشوار ہے، اس گرم مٹی کے اندر قبر کھودنے کے بعد اس کے اندر دفنانے کے بعد منو مٹی اوپر ڈالنے کے بعد اپنے الٹے پاؤں واپس آ جائیں گے، اور مجھے ساری زندگی کا حساب و کتاب اس بننے والے قبرستان کے اندر تنے تنہا دینا پڑے گا۔ میں اور آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ چند لمحوں کی حاضری ہے، دعائے مغفرت ہوگی، نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد دفنانے کے بعد ہم نے واپس آ کر انہیں بلا دینا ہے۔ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ میں اور آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی کا سکون ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، لیکن میرا رب کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم میری نافرمانی کرتے کرتے اگر تمہارے گناہ آسمان کی سرحدوں کو پہنچ جائیں، ایک بار سچے دل سے توبہ کرو، میں رب تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دوں گا۔ سامعین و ناظرین، ہمارا رب تو ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے رب کی طرف سے تو یہ اعلان عام ہے، لیکن اس رب کے لیے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کا مشاہدہ کرنا ہے۔ جب صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے، سب سے پہلے ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ رات کے اندھیرے سے تو ڈرتے ہیں، لیکن قبر کے اندھیرے سے ہمیں ڈر نہیں لگ رہا۔ سامعین و ناظرین، جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں، اور یہ خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار کے اندر جگہ مل جائے۔ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن اپنی محلے کی مسجد کے اندر نہیں جانا چاہتے۔ وہ کون سی جنت ہے کہ ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتے رہیں، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو وہ جنت مل جائے گی؟ اٹھاؤ سارے قرآن اور میرے سر پر رکھو اور مجھے اس چیز کا جواب دو کہ وہ کون سا نجات کا راستہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہماری زندگیوں کا ہے اس پر چلتے رہیں اور ہمیں نجات مل جائے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی بندہ مومن اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انکار مسلمان کو زیب دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو
اللہ عز و جل نے اس چند روزہ زندگی کے اندر بھیجا ہے اور بھیجنے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ مقصد ہم نے بلا دیا۔ سامعین و ناظرین، رشوت دے رہے ہیں اور رشوت لے رہے ہیں غریبوں مسکینوں کے، ہاں ان کی مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں رہا جس کے ساتھ اپنے غرباء مساکین اور محلے کے محتاج لوگوں کو ہم ان کی اعانت کریں، ان کی مدد کریں۔ سامعین و ناظرین، جانے والے صاحب ایک سفید پوش آدمی ہیں، لیکن آج کے بعد دیکھنا کہ ان کے گھر کے اندر کہاں کہاں سے مہمان، کہاں کہاں سے برادری جمع ہوگی، جن کا مقصد صرف خورد و نوش کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ نہ ہی انہوں نے وضو کرنا ہے، نہ ہی قرآن پڑھنا ہے، نہ ہی کلمہ پڑھنا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہی اخلاق ہمارے اندر باقی رہا کہ ہم نے اپنے اصلی مقصد کو بلا دیا۔ جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، سورہ اخلاص پڑھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو گے، اللہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سامعین و ناظرین، نماز جنازہ کے فوراً بعد سورہ اخلاص پڑھیں، درود پاک پڑھیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور جانے والے مسکین غریب آدمی کو تحفہ دے کر جائیں۔ آج جو تحفہ ہم نے ان کے لیے جس کا انتخاب کرنا ہے، جو تحفہ آج ہم نے ان کو دینا ہے، یہی تحفہ ہمیں کل بھی ملے گا۔ اس لیے سامعین و ناظرین، اپنی زندگیوں پر غور و فکر کریں۔ ہم نے اپنی زندگی کی روش کو چینج کیا ہوا ہے۔ نجات کا راستہ یہ نہیں ہے، کامیابی اس راستے کے اندر نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے، جن چیزوں سے رب نے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز رہا جائے۔